الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تبارك وتعالى: أليس منكم رجل رشيد. وقال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. قابل صدر کرام، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، ارباب مدارس و جامعات، برادران اسلام، السلام علیکم. کے سفر رفیق کار، مخلص اور دین کے ایک عظیم داعی اور مبلغ کے حوالے سے چند باتیں بھی عرض کر سکوں. بس یہی کہتا ہوں کہ تمہارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، بہت چراغ جلائیں گے روشنی کے لیے. کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈ میں نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. اور میری کیفیت یہ ہے کہ ہو بھی سکے گا تجھ سے بیاہ حسن یار کا، ہو بھی سکے گا تجھ سے بیاہ حسن یار کا، عالم تو دیکھ اپنے دل بے قرار کا. بس اس وجہ سے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. ہمارا یہ عظیم ساتھی وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب کے ناظم اور دینی تحریکات کے روح رواں شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک جماعت اور انجمن تھے. وہ ایک تحریک تھے، وہ ایک نظریہ تھے، وہ ایک فکر تھے، وہ ایک مشن تھے. وہ ہمارے وفاق المدارس کے عظیم صدر شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص اور ان کے معتمد خاص تھے. میری ان کے ساتھ رفاقت 35 سے 40 سال پر محیط ہے اور ہم نے دن رات دینی مدارس کے دفاع اور تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے دفاع اور تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے دفاع و تحفظ کے لیے اور اسلام کی بالادستی کے لیے مل کر کام کیا. آج وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے. وہ تو میں نے ابھی ان کا چہرہ دیکھا، وہ تو مسکرا رہے ہیں مگر ہم رو رہے ہیں. باقی وہ ایسی زندگی گزار کر گئے جیسی کہی گئی کہ اس طرح جیو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ اور جن کو تم سوگوار چھوڑو تو ان کے آنکھوں میں آنسو ہو. آج ہماری آنکھوں میں ہی آنسو نہیں، ہمارے دلوں میں بھی آنسو ہے، ہمارا دل رو رہا ہے. میں اس موقع پر خود اپنے آپ کو تعزیت کا حقدار سمجھتا ہوں. جس طرح میرا یہ عزیز حضرت مولانا جنید صاحب اور قاضی صاحب مرحوم کے تمام خاندان اور ان کا ادارہ اور ان سے تعلق رکھنے والے سارے حضرات وہ تمام تعزیت کے مستحق ہیں. راولپنڈی، اسلام آباد صرف غمزدہ اور سوگوار نہیں ہے، صرف پنجاب غمزدہ نہیں ہے، صرف پاکستان میں ایک عظیم عالم کی موت پر یتیم نہیں ہوا بلکہ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ یتیم ہوئی ہے. اس لیے کہ اذا مات العالم مات العالم، جب کوئی انسان عالم فوت ہوتا ہے تو وہ ایک عالم نہیں جاتا، پورا عالم جاتا ہے. اس لیے اذا نام العالم نام العالم، اگر کوئی عالم سو جائے اور وہ اپنے فرض کو ادا نہ کرے تو گویا پورا عالم اور جہان سو گیا. اور اگر وہ اپنے مشن پر کھڑا ہو جائے تو پھر اذا قام العالم قام العالم، جب ایک عالم کھڑا ہوتا ہے تو پھر الحمدللہ وہ پوری امت مسلمہ کو کھڑا کر دیتا ہے. میں اس وقت میں اپنے غمزدہ دل کے ساتھ
آپ سے تعزیت کرتا ہوں، اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں، اور یہاں موجود وفاق المدارس کے سینئر نائب صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب دامت برکاتہم، ہمارے شیخ المکرم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین وفاق المدارس کے نائب صدر حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب کی طرف سے، اور جتنے بھی اکابر علماء ہیں سب کی طرف سے نہ صرف یہ کہ تعزیت کرتا ہوں بلکہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے قاضی صاحب کا مشن بالکل زندہ رہے گا، اور انشاءاللہ پنڈی اور اسلام آباد کے نہیں پورے پاکستان کے علماء اور دینی کارکن اس مشن کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ شیخ الاسلام میرے شیخ و مربی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، ورنہ وہ خود یہاں تشریف لاتے مجھے حکم کیا کہ میری طرف سے سب سے تعزیت بھی کرنا اور میرے طرف سے ان کو یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ انشاءاللہ قاضی صاحب کی خدمات کو جو وفاق المدارس کے حوالے سے ہیں یا دیگر دینی کاموں کے حوالے سے ہیں وہ ہماری تاریخ کا روشن باب رہے گی اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور میرا یہ عجیب حضرت مولانا جنید صاحب جن کی دستار بندی ہوئی ہے یہ آج سے انشاءاللہ قاضی صاحب کے جانشین ہیں، اور یہ انشاءاللہ جس طرح پنڈی اسلام آباد کے علماء نے پنجاب اور پاکستان کے علماء نے خاص طور پر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت و محبت کے مظاہرے کیے اور ان کی ہر آواز پر لبیک کہا، انشاءاللہ اس عزیز کی آواز پر بھی سب لبیک کہیں گے۔ یہ اب ہمارے لیے قاضی عبدالرشید ہے، ہم اس کو اب جنید کی نظر سے نہیں قاضی عبدالرشید مرحوم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنازہ آپ پڑھائیں، میں نے کہا نہیں، میرا صرف درخواست نہیں ہے، اگر کسی درجے میں حکم دے سکتا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ عالم باپ کا جنازہ عالم بیٹا پڑھائے۔ مولانا جنید صاحب خود ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اس لیے کہ بیٹا جس جنازے کو جس درد کے ساتھ پڑھائے گا اور جب وہ یہ دعا مانگے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جو اس کی کیفیت ہوگی وہ کسی اور کی نہیں۔ اگرچہ ہم سب ان کے ایک طرح کے روحانی رشتہ رکھتے ہیں، ہمارے بھی دل کی کیفیت اور ہم کی کوئی کم نہیں ہے، مگر آج کے اس عظیم اجتماع میں میرے دوستو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو آپ نے 22 اگست کو یہاں سپریم کورٹ میں فتح حاصل کی ہے اور جو ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ جو فیصلہ آیا ہے وہ آپ حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں بالخصوص پنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات کے تمام مدارس طلباء علماء کو اور مسلمانوں کو اور جانثاران ختم نبوت کو دل کی عطا گہرائیوں سے سپریم کورٹ کے سامنے کامیاب مظاہرے پر دل مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے جاگتے رہنا ہے، آپ نے بیدار رہنا ہے۔ آپ جو وعدہ کرتے ہم بیدار رہیں گے اور ہم چوکیدار رہیں گے، پہرے دار رہیں گے، وہ ہاتھوں کو ہلا کر ذرا اپنے اس عہد کا اعلان کر دے اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے کی موجودگی میں ان کے مشن کو زندہ رکھنے کا اعلان کر دے۔ اور میرے دوستو ہم نے دینی مدارس کے تحفظ و دفاع کے لیے، ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ و دفاع کے لیے، ہم نے ختم نبوت کے دفاع و تحفظ کے لیے، ہم نے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے دستور اور آئین پاکستان کے مطابق اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، اور ہم نے اس وطن عزیز میں اسلامی اقدار و روایات اور اسلامی تہذیب و تمدن کو باقی اور زندہ اور بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑی تو وہ بھی انشاءاللہ دیں گے۔ اور میں آج کے اس اجتماع میں اسلام آباد کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ان کے دو ساتھی رکن جو ان کے بینچ میں تھے ان تینوں ججوں کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ ہماری اصل خوشی اس وقت ہوگی جب ہم تفصیلی فیصلے کو دیکھیں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہم ان کی اس بات کو بھی شناخت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کھلے الفاظ میں کھلے دل کے ساتھ
اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور جو سہولت کاری منکرین ختم نبوت کے لیے اس فیصلے میں تھی اس کو ختم کیا۔ علماء کرام کے مطالبے کے مطابق تمام مکاتب فکر کی اجتماعی جدوجہد کے مطابق انہوں نے پیراگراف 7 کو حذف کرنے کا، پیراگراف 42 کو حذف کرنے کا اور پیراگراف 49 کی اس عبارت کو جو عبارت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب نے تجویز کر کے ان کے کہنے پر بھیجی ہے، وہ اس کے مطابق تفصیلی فیصلے جاری کریں گے اور اپنے عہد کو نبھائیں گے۔ اور انہوں نے اپنی غلطی کو درست کیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو بھی آزمائش سے نکالا، ملک کو بھی آزمائش اور ابتلا سے نکالا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ 7 ستمبر سے پہلے آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سب کو یہ فیصلہ 7 ستمبر سے پہلے آ جانا چاہیے تاکہ 7 ستمبر کو جب 50 سال پورے ہو رہے ہیں قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر، تو اس فتح کی خوشی اور اس کی مسرت دوبارہ ہوگی۔ سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ اپنے عہد کے مطابق تفصیلی 7 ستمبر سے پہلے آ جائے گا، لہذا ہم درخواست کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے، جلد سے جلد جاری کرے تاکہ ہمارا انتظار ختم ہو، ہمارا اضطراب اور ہماری بے چینی ختم ہو۔ اور میں یہ بات بھی اپنے ایمانی جذبات کی روشنی میں اس پورے مسئلے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی اندرونی یا بیرونی دباؤ کی بنیاد پر تفصیلی فیصلے میں کوئی جھول آیا تو پھر ہم بھی موجود ہیں، میدان بھی موجود ہے۔ تحفظ اور دفاع دین کا دفاع سمجھتے ہیں، ہم ختم نبوت کا دفاع دین کا دفاع سمجھتے ہیں۔ مدرسے کی تعلیم ختم نبوت کی بنیاد پر ہے۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو آج قرآن اصل مکمل شکل میں نہ ہوتا، اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو آج بخاری کی شکل میں حضور کی احادیث محفوظ نہ ہوتی، مسلم شریف کی شکل میں، ابو داؤد اور ترمذی کی شکل میں یہ تمام احادیث اور میرے نبی کی زندگی محفوظ نہ ہوتی، اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو فقہ کی شکل میں پورے دین اسلام کے تمام احکام موجود نہ ہوتے۔ اس لیے ہم ختم نبوت کا دفاع بھی اسلام کا دفاع سمجھتے ہیں اور دینی مدارس کا دفاع بھی اسلام کا دفاع سمجھتے ہیں، اور حکمرانوں کو کہتے ہیں اگرچہ تمہیں حکمران کہتے ہوئے بھی تعمل ہوتا ہے اس لیے کہ تم حکمران نہیں غلام ہو۔ ان غلاموں سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے دینی مدارس ختم نبوت اور ناموس رسالت اور تمام اسلامی قوانین پر خواب کے اندر نیند میں بھی ڈاکہ ڈالنے کی یا ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ یہ ابابیل میدان میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، صفحے درست فرمائے۔ اور ابھی ایک بات بڑھیا ہوں جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا، 7 ستمبر وہ تاریخی دن ہے کہ جب 50 سال مکمل ہو رہے ہیں، جب قومی اسمبلی میں آپ کے اکابر نے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ازاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح پارلیمنٹ سے باہر محدث اعظم حضرت مولانا محمد یوسف نوری رحمۃ اللہ کی قیادت میں تمام مکاتب فکر نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اسلام کے بنیادی عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی وکالت کی تھی، اور یہ فیصلہ 7 ستمبر 1974 کو ہوا تھا، اور اب 7 ستمبر 2024 کو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر مینار پاکستان لاہور میں فتح عظیم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ کا
سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے جس میں تمام اکابرین ملت شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ملک کی تاریخ کا منفرد اجتماع ہی نہیں بلکہ ریفرینڈم ہوگا، ریفرینڈم۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو حضور کی محبت میں آپ انشاءاللہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور آئیں گے۔ سب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سارے کہو آئیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو کہ آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ دنیا کو پیغام دیں گے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں اسلام اور ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا۔